پیارے بچوں السلام علیکم. یہ کلاس 3 اردو ہے. تو کل ہم نے ایک نئی لیسن شروع کی تھی ہمسایہ. تو ہم پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل ہم نے کیا پڑھا. ہماری سبق جو تھا ہمسایہ، اس میں ہم نے کل تک کیا پڑھا. تو اصل میں ایک چھوٹا لڑکا ہے جو تیسری جماعت کا طالب علم ہے. ان کے پاپا کہیں باہر گئے ہوئے تھے، لیکن رات کو وہ اپنی امی کے ساتھ اکیلے گھر پہ تھا. تو اچانک سے اس کی بیمار ہو گئی. اسلم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. تو وہ دوڑ کے اپنے ہمسائے، ان کا ایک ہمسایہ ہے گوتم، جو بالکل ان کے مکان کے سامنے رہا، ان کے گھر گیا اور وہاں ان کو آواز دی، ان کو جگایا. تو جیسے ہی گوتم انکل باہر آ گئے تو انہوں نے اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تو اسلم نے کہا، انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک سے بیمار ہو گئی ہے. چلیے اس کے آگے ہم آج پڑھیں گے. یہ کل ہم نے پڑھا تھا، تو آج ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا. تو ایک بات میں آپ کو بھی بتانا چاہوں، بحیثیت ہمسایہ ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہمارے ارد گرد میں جو بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے سکھ دکھ میں ہمیشہ ان کے ساتھ آئے. ہمسائے کا تو یہی فرض ہے کہ کیا پتہ کبھی ان کے گھر میں کوئی مرد ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں اس بات کا باضابطہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ان کو کوئی مشکلات، کوئی پریشانی درپیش آتی ہے تو ہمیں ان کو اس پریشانی کو، ان مشکلات کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اس میں ان کی مدد کرنی چاہیے. چلیے آج ہم آگے شروع کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں. گوتم نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے ساری بات بتائی. گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا. اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے. اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے. گوتم نے اسلم سے کہا کہ تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں. گوتم اپنی ایک اور ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا. وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کو جگایا. ڈاکٹر باہر آیا. وہ گوتم کو جانتا تھا. اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئی، آپ کیسے آ گئے؟ گوتم نے بتایا، بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے. اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے. ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اٹھا لی اور گوتم کے ساتھ ہو لیا. چلیے یہاں تک ہم نشان سا رکھتے ہیں، ہم اس پہ آپ بھی رکھیے گا، اس سے آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے یہاں تک پڑھا. تو کیا بات ہے، اسلم نے کہا کہ امی اچانک سے بیمار ہو گئی. اب سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. گوتم انکل نے کہا، گھبرا مت بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اندر جا کے اسلم کی امی کو سلام کیا. اپنے واسطے اس نے کیا کہا، اس نے وہ اندر گیا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی. اب گوتم اسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گھر گیا. اس نے اسلم کی امی جو ہے ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ بابی کیا بات ہے، کیا تکلیف کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، کہ میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں، سینے میں جیسے تکلیف لگ رہی ہے اور میرا سر بھی چکرا رہا ہے. پیارے بچوں، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے کتاب میں یہ کہانی کب لکھی گئی ہے، لیکن اگر آج کے حساب سے دیکھیں گے، آج اسی طرح جو ایک خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں کرونا یا کووڈ-19 کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس میں بھی ایک انسان کو اگر اس طرح کی تکلیف ہو جاتی ہے تو اسے جلد از جلد چیک اپ کے لیے لی جائیں اور ٹیسٹ کرائیں. کیونکہ کووڈ-19 میں جو بنیادی علامات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ ایک انسان کا جو دم گھٹتا ہے، اس کے سینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے اور ساتھ میں نزلہ زکام بھی رہتا ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بھی اس طرح سے اپنے گھر میں کسی افراد کو، کسی بھی کو آپ دیکھو گے کہ آج کل اس طرح سے بیماری ہے، تو جلد از جلد اس کا چیک اپ کرائیں. تو گوتم نے اسلم سے کہا، تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں. تو کیا کہا اسلم نے
असलम जो है उसको गौतम अंकल ने कहा आप अम्मी के पास बैठे थोड़ी देर, मैं बहुत जल्द वापस आता हूँ। तो गौतम अपने एक और हमसाए अली मोहम्मद के पास गई, वो पेशे से एक डॉक्टर थे। तो गौतम ने उनको जगाया और डॉक्टर साहब बाहर आ गए। वो गौतम को जानते थे, तो उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गए? गौतम से उन्होंने पूछा, इतनी रात गई आप यहाँ कैसे? तो गौतम ने बताया, भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ भी है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उठा ली और गौतम के साथ हो लिया। तो डॉक्टर साहब ने अपने साथ कुछ दवाइयाँ जो हैं उठा ली और गौतम के साथ वो निकली और पहुंचे असलम के घर। यहाँ तक हमें ये बात आ गई कि ये हमसाए जो थे, रात का कोई ख्याल उन्होंने नहीं किया कि रात के कितने बजे हैं, वक़्त क्या हुआ है। लेकिन एक हमसाए को तकलीफ थी, इसी तकलीफ की वजह से दो हमसाए जो हमारे इनके नज़दीक थे, जो पड़ोसी इनके थे, दोनों जाग गए और इस बात की इन्होंने बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं की कि इस वक्त रात का वक़्त है, आधी रात का वक़्त है, कि कुछ इनकी नींद में कोई खलल ना हो। इस बात को उन्होंने पशपुष्ट रखकर ये दोनों जाग गए और उठे और अपने हमसाए की मदद के लिए तैयार हुए। और यही जज्बा हमें भी होना चाहिए कि अपने हमसाए जो हैं उनके साथ हम इसी तरह से पेश आए और इसी तरह का बर्ताव हम अपने हमसायों के साथ भी करें। और यही हमारे लिए फरमान भी है। नबी पाक ने यही हमारे लिए फरमाया कि जब भी हमारा कोई हमसाया किसी तकलीफ में हो तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी कल हम इसमें देखेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।